السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک؟ ویلکم ٹو دا آن لائن لیکچرز. دس از یور نیو ٹیچر محمد عمران خان، لیکچر ایم ایل ٹی ڈپارٹمنٹ. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا جی آئی ٹی، اور جی آئی ٹی میں ہم نے تھوڑی بات کی تھی. جی آئی ٹی میں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر بات کی تھی سلائیوا پہ. ٹھیک ہے، تو آج اس میں دوسرا ٹاپک ہے گیسٹرک جوس. تو گیسٹرک جوس کو آج پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گیسٹرک جوس جیسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ گیسٹرک جوس گیسٹرک کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ دس از آل اباؤٹ یور اسٹومک. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ گیسٹرک جوس جو اسٹمک میں جو جوس پروڈیوس ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں گیسٹرک جوس. ٹھیک ہے، اب ڈیلی حساب سے تقریباً 2 لیٹرز آف گیسٹرک جوس جو ہے وہ سیکریٹ ہوتا ہے 1 ڈے کے حساب سے. ٹھیک ہے، اور یہ جو سیکریشن ہے گیسٹرک جوس کی، ٹھیک ہے، اس کو سیکریٹ کرتا ہے ڈیفرنٹ گلینڈز ہے جو کہ میوکوسا میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میوکوسا کیونکہ میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ میوکوسا جو اسٹومک اور جی آئی ٹی کا جو اوپر لیئر ہے ماؤتھ میں ایسوپیگس میں اسٹومک میں یہ ہوتا ہے، تو یہ سب سے اوپر والا حصہ ہے میوکوسا. اس پہ پہلے میں نے بات بھی کی تھی اور یہ بتایا بھی تھا کہ میوکوسا اصل میں یہ لبریکیٹنگ کرتا ہے. لبریکیٹنگ کا مطلب ہے کہ وہ مائسچرنگ کرتا ہے. جیسے ہی ہم نوالا لیتے ہیں کھاتے ہیں تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لقمے کو مطلب وہ لقمہ وہ سلائیوا کی مدد سے وہ مائسچر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، گیلا ہو جاتا ہے. اور جو میوکوسا ہے یہ سلپری ہوتا ہے. سلپری مطلب ہے کہ آسانی سے اس پہ جو فوڈ ہے وہ جلدی جلدی وہ چلا جاتا ہے اسٹومک میں. ٹھیک ہے، مطلب یہ ایز اے سلپری کام کرتا ہے تاکہ جو فوڈ ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو، نہ ہی جو میوکوسا ہے اس پہ اٹک جائے، بلکہ آسانی سے وہ اسٹومک پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو گیسٹرک جوس جتنا بھی ہے اس کو ڈفرینٹ سیکریٹری گلینڈز اس کو سیکریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور 2 لیٹرز آف گیسٹرک جوس پر ڈے سیکریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سلائڈ پہ آتے ہیں. گیسٹرک جوس از سیکریٹڈ بائی 3 type آف گلینڈز present in different area of the stomach. ٹھیک ہے، جو گیسٹرک جوس ہے اس کو 3 types آف گلینڈ ہے جو اس کو سیکریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو گلینڈز ہیں یہ اسٹومک کے ڈفرینٹ ایریاز میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک، about 99% gastric juice mass is water while the remaining consists of both organic and inorganic matter. اب 99% سے لے کر 99.5% تک تقریباً گیسٹرک جوس کا جو ماس ہوتا ہے وہ واٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واٹری ہوتا ہے. جو ریمیننگ ہے واٹر کے علاوہ جو سالڈ فارم میں ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں آرگینک اینڈ ان آرگینک میٹرز. ٹھیک ہے، اب جو آرگینک میٹرز ہے اس میں کون کون سے آتے ہیں؟ دا آرگینک میٹر کنسسٹ آف میوسین، پیپسینوجن، گیسٹرک لائپیز اینڈ پروٹین کال انٹرنسک فیکٹر. آرگینک میٹر میں میوسین آتا ہے، پیپسینوجن آتے ہیں، گیسٹرک لائپیز آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پروٹینز آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پروٹینز کو کہا جاتا ہے انٹرنسک فیکٹرز. ٹھیک ہے، جو یہ پروٹین ہوتے ہیں یہ آتے ہیں آرگینک میٹر میں، اور ان آرگینک کانسٹیٹیوٹ میں آتے ہیں ایچ سی ایل. اس میں ایچ سی ایل کا بڑا کردار ہوتا ہے اس لیے ایچ سی ایل ہوتا ہے اس میں ان آرگینک میں. اور جو ادر آرگینک ہے اس میں ہے سوڈیم، پوٹاشیم، اور تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ حد تک اس میں ہوتا ہے فاسفیٹ.
ٹھیک ہے. تو یہ آ گئی انارگینک میں، مطلب انارگینک اس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کون کون سے سیل ہے؟ ٹھیک ہے، سیل ٹائپس ہے. اسٹمک میں ڈفرینٹ سیل ہے جس سے ڈفرینٹ جو ہارمونز ہے، انزائمز ہے، وہ سیکریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ فوڈ کی ڈائجیشن میں مدد پرووائڈ کر سکے. آپ اگر اس سائڈ پہ لے لیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ پیرائٹل سیل ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایرو نظر، اچھا، the pH of gastric juice ranges from 1 to 1.2 to 2.6 depending on the rate of gastric secretion. 2 to 3 liter of gastric juice are secreted per day. ٹھیک ہے. اب جو پی ایچ ہے گیسٹرک جوس کی وہ ہے 1.3 سے لے کر 2.6 ہوتا ہے پی ایچ. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے گیسٹرک سیکریشن پہ. مطلب اگر گیسٹرک سیکریشن زیادہ ہوتی ہے تو اس کا جو پی ایچ ہے وہ زیادہ ہوگا، اور اگر سیکریشن کم ہے تو اس کا پی ایچ کم ہوگا. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ٹوٹل ڈپینڈ آن دا ریٹ آف گیسٹرک سیکریشن. ٹھیک ہے. 1.3 ٹو 2.6 یہ بہت ہی کم ہے. ٹھیک. 2 to 3 لیٹر آف گیسٹرک جوس آر سیکریٹڈ پر ڈے. یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 2 لیٹرس تک ہوتا ہے. تو 2 to 3 لیٹرس تک گیسٹرک جوسز وہ سیکریٹ ہوتے ہیں پر ڈے. ٹھیک ہے. اب اس کی جو پراپرٹیز ہے اور اس کے فنکشن ہے، ٹھیک ہے، گیسٹرک جوس کی جو امپورٹنٹ کانسٹیٹیوٹس ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو پراپرٹیز ہیں، فنکشن ہے، وہ نیچے ہے. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے آتا ہے ایچ سی ایل. ٹھیک ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ. تو اٹس ایکٹیویٹس پیپسینوجن ٹو پیپسین. تو اس کا مین کام ایک یہ ہے کہ یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے پیپسینوجن ٹو پیپسین. مطلب ہے کہ عام پیپسینوجن ہوتا ہے سیلز میں، تو جب ایچ سی ایل سیکریٹ ہوتا ہے تو اس کا مین کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پیپسینوجن کو کنورٹ کرتا ہے ٹو پیپسین. It lower the pH of gastric juice so that pepsin can have a favorable pH for digestion of protein. اس کے ساتھ ساتھ جو ایچ سی ایل ہے یہ جو پی ایچ ہے گیسٹرک جوس کی، ٹھیک ہے، وہ اس کو لو رکھتا ہے. اب لو رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو پیپسین ہے جو کہ یہ آلریڈی کنورٹ کرتا ہے فرام پیپسوجن ٹو پیپسین. ٹھیک ہے. اب وہی پیپسین کے لیے فیوریبل ہوتا ہے. اور فیوریبل کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ وہ آسانی سے پروٹین کو ڈائجسٹ کر سکے. ٹھیک ہے. جتنا بھی پی ایچ لو ہوگا اتنا ہی پیپسین کے لیے یہ فیوریبل ہوگا اور وہ آسانی سے پروٹین کو ڈائجسٹ کر سکیں گے. ٹھیک. It has an antiseptic action which prevents the growth of microorganisms in the stomach. یہ بات میں نے اوپر بھی بتائی ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹیبل میں یہاں پر بھی لکھی ہے کہ اس کا کام ہوتا ہے ایز اے اینٹیسیپٹک ایکشن. اینٹیسیپٹک ایکشن یہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیکٹیریا کے خلاف ایکشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کل کرتا ہے، مائکروبس کو کل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اینٹیسیپٹک جو ہم سوپ یوز کرتے ہیں، جو ہم ڈیٹول یوز کرتے ہیں، اسپریٹ یوز کرتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے ہم یوز کرتے ہیں تاکہ اگر ہمارے ہاتھوں پہ کوئی ایسے مائکروبز ہے جو کہ باڈی کے لیے اچھے نہیں ہوتے، ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں، تو یہ آسانی سے اس کو کل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اینٹیسیپٹکس ہوتی بھی ہوئی ہے کہ یہ بیکٹیریا جو مائکروبز ہے اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو کل کرتے ہیں آسانی سے اسٹومک میں، اور اس کی گروتھ کو بھی وہ پریونٹ کرتا ہے تاکہ جو مائکرو آرگنزم ہے اسٹومک میں وہ گروتھ نہ کر سکے. It help in the absorption of iron as it help in the release of iron from its bound form in the food. ایک بات یہ کہ یہ جو آئرن ہے اس کی ایبزارپشن میں بھی یہ ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے، اس کی ایبزارپشن میں مدد دیتا ہے، مدد پرووائڈ کرتا ہے. ایز ویل ایز یہ ایک تو ایبزارپشن میں مدد کرتا ہے آئرن کی، اور دوسرا اس کی ریلیز میں بھی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو فرام اٹس باؤنڈ فارم ان فوڈ. ٹھیک ہے. جو باؤنڈ فارم میں ہوتے ہیں فوڈز میں، تو یہ
اس کی ریلیز آئرن کی ریلیز میں بھی یہ ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے اور ایبزارپشن میں بھی یہ ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا ہے پیپسین. ٹھیک ہے. پیپسین کیونکہ بتایا بھی تھا کہ ایچ سی ایل پیپسینوجن کنورٹ کرتا ہے انٹو پیپسین. اب پیپسین کا کام کیا ہے؟ اٹ سیکریٹڈ ان دا زائموجن فارم کالڈ پیپسینوجن. ٹھیک ہے. وچ از انیشیلی ایکٹیویٹڈ ٹو پیپسین بائی ایچ سی ایل پریزنٹ ان گیسٹرک جوس. وہی بات اس نے کی ہے کہ یہ زائموجن کی فارم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس فارم میں یہ سیکریٹ ہوتا ہے اور وہ زائموجن فارم اس کا کون سا ہے؟ وہ ہے پیپسینوجن. ٹھیک. جب یہ پیپسینوجن فارم میں ہوتا ہے، ٹھیک، اب اس کو کنورٹ کون کرتا ہے؟ وہی بات ہے کہ ایچ سی ایل جو گیسٹرک جوس میں ہوتے ہیں یہ اس کو اس کو کیا کرتے ہیں؟ کنورٹ کرتا ہے انٹو پیپسین. ٹھیک ہے. پیپسین از اے پاورفل پروٹینیز ایگزرٹس the following action. ٹھیک ہے. پیپسینوجن اس کو ہم کہتے ہیں پاورفل پروٹینیز. ٹھیک ہے. پاور پروٹینیز ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پروٹینز کی جو ڈیگریڈیشن ہے اس میں یہ کام کرتا ہے. مطلب ہے اس کا کام ہے کہ یہ پروٹینز کو ڈیگریڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ پاورفل پروٹینیز ہے. پروٹینیز کا مطلب ہے پروٹین کو ڈسٹرائی کرنے والا، پروٹین کو ڈیگریڈ کرنے والا فوڈ میں. ٹھیک ہے. اور یہ نیچے کام وہ کرتے ہیں. اس میں کون کون سے؟ ایٹ کنورٹس پروٹین کیسین انٹو پیرا کیسین بائی پارشل ہائیڈرولائسس. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس کا کام یہ ہے کہ یہ کیسین کو کنورٹ کرتا ہے انٹو پیرا کیسین. اور کس کی مدد سے؟ پارشل ہائیڈرولائسس کی مدد سے. مطلب ہے کہ ہائیڈرولائسس کی مدد سے جو پروٹین کیسینز ہے یہ اس کو کنورٹ کرتا ہے انٹو پیرا کیسین. ٹھیک ہے. پیرا کیسین کمبائن وتھ کیلشیم آئنز ٹو فارم کیلشیم پیرا کیسینیٹ. ٹھیک. اب جو پیرا کیسین میں یہ کنورٹ ہو گیا ود دا ہیلپ آف ہائیڈرولائسس، تو دین یہ پیرا کیسین جو ہے وہ کمبائن ہو جاتا ہے کیلشیم کے ساتھ، کیلشیم آئن کے ساتھ. پھر وہ بناتا ہے کیلشیم پیرا کیسینیٹ which being insoluble is responsible for curdling. ٹھیک ہے. تو پھر وہ رسپانسبل ہوتا ہے کڈلنگ کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ insoluble which is being insoluble is responsible for curdling. مطلب ہے کہ جب یہ کیلشیم پیرا کیسینیٹ بن جاتا ہے تو پھر وہ کڈلنگ کے لیے رسپانسبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. گیسٹرک لائفیز its activity is confined to the stomach as it described by ٹریپسین. ٹھیک ہے. اب جو گیسٹرک لائفیز ہے اس کی ایکٹیویٹی کو کون کانفائن کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کرتا ہے سٹومک. اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ اٹ از ڈسٹرائڈ بائی ٹریپسین. اس کو ڈسٹرائی کرتا ہے ٹریپسین. ٹریپسین اس کو ڈسٹرائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اٹ از مچ مور ایکٹیو اگینسٹ فیٹس کنٹیننگ شارٹ اینڈ میڈیم چین فیٹی ایسڈ دیٹ از ملک فیٹس. ٹھیک ہے. اور جو گیسٹرک لائپیز ہے یہ مور ایکٹیو ہوتا ہے اگین فیٹس. ٹھیک ہے. فیٹس کو ایبزارب کرنا تھوڑا مطلب مشکل ہوتا ہے، اس لیے جو گیسٹرک لائفیز ہے یہ صرف اور صرف جو فیٹس ہے یہ اس پہ بیسٹ وہ کرتا ہے، ایکٹیویٹی شو کرتا ہے. ٹھیک ہے. جس میں شارٹ اور میڈیم چین فیٹی ایسڈ دونوں ہوتے ہیں. مطلب شارٹ فیٹی ایسڈ چین فیٹی ایسڈ ہو یا میڈیم چین فیٹی ایسڈ ہو، فیٹس ہو. ٹھیک ہے. تو وہ دونوں کو اس پہ یہ آسانی سے یہ اپنا ایکٹیویٹی شو کرتا ہے. فار ایگزامپل اس کا ہے ملک فیٹس. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے میوسین. دیز آر کاربوہائیڈریٹ کنٹیننگ پروٹین. اب میوسین جو ہے یہ اصل میں ہے کاربوہائیڈریٹ کنٹیننگ پروٹینز ہے. ٹھیک ہے. دیٹ آر پریزنٹ ان دا میوکس اینڈ ایکٹ از دا lubricating ایجنٹ بائی فارمنگ a slippery layer over the mucosa of the stomach. اب ایک تو یہ ہے کہ یہ کاربوہائیڈریٹس کنٹیننگ پروٹینز ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میوکس میں پریزنٹ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اب اس کا کام کیا ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ ایز اے لبریکیٹنگ ایجنٹ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایز اے لبریکیٹنگ ایجنٹ کام کرتا ہے جو کہ پھر بناتا ہے ایک سلپری لیئر. سلپری لیئر میوکیسا کی اوپر یہ ایک سلپری لیئر بناتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹومک میں, تاکہ جو چیز وہ بندہ کھاتا ہے وہ کسی جگہ پہ اٹک نہ جائے, مطلب وہ اٹکتا نہ ہو کسی میوکیسا کی لیئر پہ, بلکہ وہ آسانی سے کیا ہو, نیچے جاتا ہو. ٹھیک ہے, تو ایک سلیپری لیئر ہے جس میں جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ آسانی سے نیچے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایز اے سلیپری لیئر بھی کام کرتا ہے. This layer of mucin also act as a barrier to action of gastric juice on stomach wall and thus help in the preventing the digestion of stomach itself. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو میوسین ہے یہ پریزنٹ ہوتا ہے میوکس کی اوپر. ٹھیک ہے, جب میوکس کے اوپر یہ پریزنٹ ہوتا ہے تو یہ کام کیا کرتا ہے کہ یہ ایز اے بیریئر کام کرتا ہے. بیریئر کا مطلب ہے کہ یہ بس ایک برج بناتا ہے. ٹھیک ہے, کس کے لیے, اسٹومک جو گیسٹرک جوس ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اسٹومک میں کی جو گیسٹرک جوس ہے یہ اس کی کیونکہ ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ جو اسٹومک سیلز ہے اس کو مطلب نقصان دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, نقصان دے سکتا ہے. تو یہ مدد کرتا ہے تاکہ وہ گیسٹرک جوس اسٹومک جو وال ہے اس کو ڈسٹرائے نہ کر سکے. ٹھیک ہے, اس کو ختم نہ کر سکے. تو یہ اس لیے جو میوسین ہے یہ ایز اے بیریئر کام کرتا ہے تاکہ گیسٹرک جوس جو اسٹومک والز ہے اس کو پریونٹ کرے, تاکہ وہ اس کی ڈائجیشن نہ ہو تو اسٹومک والز کی. ٹھیک ہے, انٹرنسک فیکٹر دا فیکٹر از گلائکوپروٹین ان نیچر. ٹھیک ہے, اب جو انٹرنسک فیکٹر ہے یہ نیچر میں کس فارم میں ہوں گے, یہ گلائکوپروٹین کے فارم میں ہوں گے. اینڈ از ریکوائر فار ایکٹیو ابزارپشن آف وٹامن B12 فرام دا ایلیم. ٹھیک ہے, اب بعض چیزیں تو وہ ہے کہ وہ تو ڈیڈونم اور جیجونم میں جا کے ایبزارب ہوتے ہیں, ڈیڈونم میں. ٹھیک ہے, وہ ایبزارب ہو جاتے ہیں, لیکن جو وٹامن B12 ہے وہ وہاں پر ایبزارب نہیں ہوتا. یہ آ جاتا ہے جو بیسل ایریا ہے اسمال انٹسٹائن کی, جس کو ہم کہتے ہیں ایلیم. ٹھیک ہے, تو یہ جب وہ وہاں پہ آ جاتا ہے وٹامن B12 تو یہ وہاں پر آسانی سے اس کو یہ ایبزارب کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ اب بعد میں RBC کی پروڈکشن میں ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ادر گیسٹرک انزائم, ٹھیک ہے, جس میں آتے ہیں جیلاٹینیز, کاربونک انہائڈریز, رینین, لیسوزائم, which however are not important in digestion. مطلب یہ ہے کہ یہ اور گیسٹرک انزائم بھی موجود ہے جو کہ جیلاٹینیز ہے, کاربونک انہائڈریز ہے, رینین ہے, لیسوزائم ہے, جو کہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے ڈائجیشن میں. ٹھیک ہے, مطلب یہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں. اب ریگولیشن آف سیکریشن آف گیسٹرک HCl. اب گیسٹرک HCl کی ریگولیشن کیسی ہوتی ہے, اس کی سیکریشن کی ریگولیشن کیسی ہوتی ہے. ویسل آر ریسٹنگ سیکریشن, مطلب ہے کہ ایک سیکریشن وہ ہوتا ہے جو انسان مطلب عام فیز میں ہوتا ہے, مطلب ریسٹنگ فیز میں ہوتا ہے. تو اس میں عام روٹین میں جو نارمل ہوتا ہے اسی طرح سیکریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, stimulated secretion, that is secretion of gastric juice in response to meal. اب ایک سٹیمولنٹ مل جاتا ہے, سٹیمولنٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب سٹیمولنٹ کب ملتا ہے سیکریشن کے لیے, گیسٹرک جوس کے سیکریشن کے لیے, جب ایک بندہ کھانا کھاتا ہے, کچھ نہ کچھ کھاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے پھر اس کو سٹیمولیٹڈ سیکریشن پھر وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس جو سٹیمولیشن سیکریشن ہے جب میل ہم مطلب خوراک کھاتے ہیں تو یہ 3 فارم میں ہوتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں سیپیلک اور نیورل پیز, دوسرا ہے گیسٹرک پیز, اور تیسرا ہے انٹسٹینل پیز. ٹھیک ہے, اب جو سیپیلک پیز ہے یہ اصل میں ہوتا ہے, مطلب ہم کہتے ہیں کہ نیورل پیز ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے فار ایگزامپل ابھی نوالا لیا نہیں ہے,
ٹھیک ہے، کھانا آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، اس کی اسمیل مطلب اسمیل آپ پہ لگ گئی کہ کھانا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اسمیل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جب وہ اسمیل آپ کی باڈی میں چلا جاتا ہے تو یہ جو اسٹیمولائی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک ریفلیکس کی اسٹیمولیشن ہو جاتی ہے، ریفلیکس کی، ٹھیک ہے، جب وہ اسٹیمولیشن ہو جاتی ہے، اب یہ اسٹیمولیشن کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے ویگس پہ۔ اب یہ ویگس جو کہ ہم پیراسمپیٹیٹک نروز یا ویگس نروز کو کہا جاتا ہے، پیراسمپیٹیٹک نروز ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وہی کرتا ہے، مطلب یہ ریفلیکسز اسٹیمولیٹ وہاں سے ہوتا ہے، اور یہ تو ہوتا ہے مطلب سائڈ سے آپ مطلب خوراک کو دیکھتے ہو اس کی اسمیل کی وجہ سے یا اس کے ٹیسٹ کی، آپ نے ابھی اس کو کھایا نہیں ہے لیکن اس کو خوراک کو دیکھا ہے، اس کی اسمیل آپ کو مطلب آئی ہے، یا کوئی فوڈ کو ٹیسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسٹیمولنٹ کہاں پہ جاتا ہے؟ یہ پیراسمپیٹیٹک پہ چلا جاتا ہے، وہاں سے اس کو آرڈر ملتا ہے، آرڈر مل جاتا ہے کہ آپ اپنے سیکریشن کیا کریں، سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے سپیلک پیز، جس میں آپ نے کھانا کھایا نہیں ہے لیکن پہلے سے ہی وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پیراسمپیٹیٹک کام کرتا ہے، مطلب جو پیراسمپیٹیٹک ہے اس کا کام یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھانا کی جو اسٹیمولیشن ہے کہ گیسٹرک جوس کی سیکریشن ہو جائے، اس کو اسٹیمولیٹ کیا جائے، تو یہ کام کرتا ہے پیراسمپیٹیٹک، لیکن جو سمپیٹیٹک ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو اسٹیمولیشن ہے، جو پیراسمپیٹیٹک اسٹیمولیشن کیا کام کرتا ہے کہ یہ پھر اس کو روکتا ہے، پیراسمپیٹیٹک کیا کرتا ہے کہ وہ سگنلنگ دے دیتا ہے کہ آپ سیکریشن کریں، گیسٹرک جوس کی سیکریشن کریں، لیکن جو سمپیٹیٹک ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی سیکریشن کو روکتا ہے، سٹاپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو گیسٹرک ایکٹیویٹی ہے اس کو سٹاپ کرتا ہے، کیونکہ اب یہ کسی ایموشنل سٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے سمپیٹیٹک نروز وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے، اور جو گیسٹرک ایکٹیویٹی ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو گیسٹرک جو کھانا کھاتے ہو وہ صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہو جاتا، وہ ڈائجسٹ نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا پیز ہے گیسٹرک پیز۔ گیسٹرک پیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہو وہ چلا جاتا ہے سٹومک میں، گیسٹرک کے نام سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹومک کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سٹومک میں چلا جاتا ہے، جب یہ سٹومک میں چلا جاتا ہے تو سٹومک میں جانے سے یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ سٹیمولیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، سٹیمولیشن کیسے سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ سٹیمولیٹ ہوتا ہے انٹیرو انڈوکرائن سیلز، یہ انٹیرو انڈوکرائن سیل یہ ہوتے ہیں پائلورس میں، ٹھیک ہے، اینڈ ڈیڈونم میں، ڈیڈونم یہ ہوتے ہیں اسمال انٹسٹائن کا ریجن ہے، ٹھیک ہے، اپر ریجنز ہے، ٹھیک، تو جب فوڈ اسٹومک میں چلا جاتا ہے تو وہ سٹیمولیٹ کرتا ہے انٹیرو انڈوکرائن سیلز کو، تو یہ انٹیرو انڈوکرائن سیل ہے، ٹھیک ہے، یہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یہ پائلورس میں ہوتے ہیں یا ڈیڈونم میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کام یہ ہے کہ یہ سیکریٹ کرتا ہے ہارمون کو، اب اس ہارمون کا نام کیا ہے؟ گیسٹرین، ٹھیک ہے، وہ گیسٹرین ہارمون کو سیکریٹ کرتے ہیں which passes directly into the circulated blood، ٹھیک ہے، پھر وہ آسانی سے جب گیسٹرین ہارمون سیکریٹ ہو جاتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے ڈائریکٹلی بلڈ سٹریم میں، جب وہ بلڈ سٹریم میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی سرکولیٹنگ گیسٹرین وہ کیا کرتا ہے، جو اسٹومک ہے یہ اس کو اس کے لیے یہ اور بھی جو گیسٹرک گلینڈس ہے اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی کہ جو سرکولیٹنگ گیسٹرین ہے جو بلڈ میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسٹومک کے لیے کیونکہ ابھی ضروری ہے کہ فوڈ کو ڈائجسٹ کریں، تو یہ بلڈ میں جا کے اور جو گیسٹرک گلینڈز ہے اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے،
اس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے تاکہ وہ پروڈیوس کرے گیسٹرک جوس کو، پیپسین کو اور ایچ سی ایل کو. ٹھیک ہے، تو دیٹس آل اباؤٹ گیسٹرک پیز. تیسرا پیز ہے انٹسٹینل پیز. اب گیسٹرک کا کام ختم ہو گیا، اسٹومک کا کام ختم ہو گیا، اب تیسرا کام آ گیا ہے انٹسٹینل پیز کا. ٹھیک ہے، تو اب انٹسٹائن میں کیا ہوگا؟ ٹھیک، اب جو گیسٹرک پیز میں فوڈ ہے وہ کمپلیٹلی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، جو کہ کنورٹ ہوتا ہے ڈائجسٹڈ کانٹینٹس میں. ٹھیک ہے، اب اس ڈائجسٹڈ کانٹینٹس کو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے کائم. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، نیچے مطلب وہ اس میں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جو ڈائجسٹڈ کانٹینٹس ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کائم. کائم ہے CHYME، کائم اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہاں پہ چلے جاتے ہیں؟ اسمال انٹسٹائن میں چلے جاتے ہیں. اب کیونکہ اسٹومک کا کام ختم ہو گیا، اب اسمال انٹسٹائن سٹارٹ ہوگا. جب یہ سٹارٹ ہوگا تو یہ ان دا فارم آف کائم یہ جائے گا اسمال انٹسٹائن میں. جب یہ اسمال انٹسٹائن میں چلا جاتا ہے تو اس میں دو ہارمونز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی سیکریشن سٹارٹ ہوتی ہے. اب وہ دو ہارمون کون کون سے؟ ایک ہے سیکریٹین. ٹھیک ہے، ایک ہے سیکریٹین اور دوسرا ہے کولیسسٹوکائنین، سوری کولیسسٹوکائنین. ٹھیک ہے، تو یہ دو ہارمون کی سیکریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دو ہارمونس کو کون سیکریٹ کرتا ہے؟ یہ سیکریٹ کرتا ہے یا اس کو پروڈیوس کرتا ہے انڈوکرائن سیل. ٹھیک ہے، جو کہ میوکوسا میں ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ بات یاد رکھنی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو گیسٹرک جوس کی جو سیکریشن ہوتی ہے، کیونکہ ابھی اسٹومک کا کام ختم ہو گیا ہے نا، انٹسٹینل کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے. جب انٹسٹینل کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے، ٹھیک، تو جو گیسٹرک جوس ہے اس کا کام ختم ہو گیا ہے. اس وجہ سے جو گیسٹرک جوس کی سیکریشن ہے وہ سلو ہو جائے گی، مطلب وہ اس کو سلو کرتا ہے. یہ جو ٹو ہارمونز ہے، ٹھیک ہے، یہ سلو کر دیتا ہے گیسٹرک جوس کی سیکریشن کو، اور جو گیسٹرک موٹیلیٹی ہے اس کو بھی سٹاپ کر دیتا ہے. موٹیلیٹی کا مطلب ہے کہ جو گیسٹرک جوس ہے وہ اسٹامک میں اپنا کام کرتا ہے، اور اس کو پھر وہ جب گیسٹرک میں اس کا کام ختم ہو جاتا ہے اسٹامک میں، تو پھر وہ اس کو آگے انٹسٹائن میں آنے نہیں دیتا، مطلب وہ اس کو وہیں پر سٹاپ کر دیتا ہے. اس لیے اس کی جو موٹیلیٹی ہے اس کو وہ سٹاپ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو کائم ہے، جو کائم کے بارے میں نے بتایا فوڈ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے وہ ان دا فارم آف کائم. ٹھیک ہے، وہ آتا ہے، وہ کہاں پہ آ جاتا ہے؟ وہ آ جاتا ہے ڈیڈونم میں، جو کہ اسمال انٹسٹائن کا اپر ریجن ہے. ٹھیک ہے، اور جب یہ ڈیڈونم آ جاتا ہے، یہ فوڈ جو کائم ہے کی فارم میں آ جاتا ہے ڈیڈونم میں. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب یہ مکس ہو جاتا ہے، یہ کائم مکس ہو جاتا ہے بائل کے ساتھ، مطلب بائل کے ساتھ. بائل جو کہ سیکریٹ کرتا ہے، سیکریٹ ہوتا ہے لیور سے، گال بلیڈر میں چلا جاتا ہے، اور گال بلیڈر پھر اس کو سیکریٹ کرتا ہے ڈیڈونم کی ریجن میں ان دا اسمال انٹسٹائن. ٹھیک ہے، تو یہ بائل بھی آ جاتا ہے ڈیڈونم کی ریجن میں، یہ بھی آ جاتے ہیں، اور پینکریاٹک جوس بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو بائل ہے اور پینکریاٹک جوس ہے اس کو ہم پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی ٹاپک ہے ہمارا، تو ہم بائل کو بھی پڑھیں گے اور پینکریاٹک جوس کو بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دیٹس آل اباؤٹ انٹسٹینل پیئرز. اب اسٹیمولنٹس آف گیسٹرک ایچ سی ایل سیکریشن. اب وہ کون کون سے اسٹیمولنٹس ہیں جس کی وجہ سے گیسٹرک ایچ سی ایل سیکریٹ ہونا سٹارٹ ہوتا ہے؟ مطلب وہ کون کون سے اسٹیمولنٹس ہیں جس کے مدد سے جو گیسٹرک ایچ سی ایل ہے وہ سیکریٹ سٹارٹ ہونا سٹارٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے آتا ہے پیراسمپیٹک نروز، جو کہ آلریڈی میں نے سیپیلک پیز میں آپ کو بتایا. ٹھیک ہے، پیراسمپیٹک نروز وہ ہے جو کہ ایکٹیویٹ کرتا ہے گیسٹرک ایچ سی ایل سیکریشن کو. دوسرا ہے ہسٹامین. ہسٹامین بھی سیکریشن گیسٹرک ایچ سی ایل سیکریشن میں مدد دیتا ہے، ایز اے اسٹیمولنٹ کام کرتا ہے. گیسٹرین بھی ایز اے اسٹیمولنٹ کام کرتا ہے. کیلشیم بھی ایز اے اسٹیمولنٹ کام کرتا ہے. کیفین بھی ایز اے اسٹیمولنٹ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح الکوہل بھی کام کرتا ہے، نیکوٹین، پروٹینز،
سائیکولوجیکل فیکٹر بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سائیکولوجیکل فیکٹر بھی ایسے ہے جو کہ جو ایچ سی ایل ہے اس کو سیکریشن وہ سٹارٹ کرتا ہے، اسٹیمولنٹ کام کرتا ہے، الکلیز ہے، ٹھیک ہے، بیسز ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں، میڈیکیشن ہے جو ڈرگز آپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی ڈیزیز کے لیے، تو وہ بھی ایچ سی ایل کو سیکریٹ کرتے ہیں، فوڈ فلیور جو کا مطلب فوڈ ہم لیتے ہیں تو یہ بھی اسٹیمولنٹ کام کرتا ہے تاکہ ایچ سی ایل جو ہے وہ سیکریٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب ڈپریشن آف ایچ سی ایل، اب کون کون سے سبسٹانسز ہے جس کی وجہ سے ایچ سی ایل کی جو سیکریشن ہے وہ ڈیفریس ہو جاتی ہے، مطلب سیکریشن وہ نہیں ہوتی، پھر کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے فیٹس، فیٹس کی وجہ سے بھی جو ایچ سی ایل کی جو مطلب یہ ہے کہ ایچ سی ایل وہ ڈیفریس ہو جاتا ہے، اس کی سیکریشن کم ہوتی ہے۔ ایسڈ کو جب اب زیادہ ایسڈ موجود ہوگا تو ایچ سی ایل زیادہ سیکریٹ نہیں ہوگا۔ الکالیز ان لارج ڈوزز، اگر الکلیز زیادہ ہے، ایسیڈ اگر ایسڈ زیادہ ہے تب بھی ڈپریشن ہے، اگر الکلیز زیادہ ہے تب بھی ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایچ سی ایل کو کم کرتا ہے، ڈپریس رکھتا ہے۔ سمپیٹیٹک سٹیمولیشن، سمپیٹیٹک سٹیمولیشن کی میں نے پہلی بات کی ہے کہ سمپیٹیٹک سٹیمولیشن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ گیسٹرک جوس کی سیکریشن کو سٹاپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اینٹی ہسٹامین ڈرگس، ہسٹامین کا عام جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ہسٹامین تو ایز اے ایکٹیویٹر کام کرتا ہے، مطلب ایز اے اسٹیمولنٹ کام کرتا ہے ہسٹامین کے، وہ سیکریشن کو ایچ سی ایل کی سیکریشن ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اینٹی ہسٹامین ڈرگ یوز کریں گے، ہسٹامین ٹھیک ہے کے اگینسٹ جو ڈرگ ہم یوز کرتے ہیں اگر وہ یوز کریں گے تو اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے جو مطلب ایچ سی ایل ہے وہ اس کو ڈپریس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پروٹون پمپ انہیبیٹر ڈرگز ہے، ٹھیک ہے، پروٹون پمپ انہیبیٹر ڈرگز بھی کیا کرتا ہے کہ وہ ڈپریس رکھتا ہے ایچ سی ایل کو، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکریٹین بھی وہ کرتا ہے۔ سیکریٹین کا ہم نے پڑھا بھی ہے کیونکہ یہ 2 ہارمونز ہم نے پڑھے ابھی، جب وہ انٹسٹینل فیز میں چلے جاتے ہیں تو سیکریٹین وہ سیکریٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پھر گیسٹرک جوس کو جو ایچ سی ایل ہے اس کی سیکریشن کو کم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاؤ از گیسٹرک میوکوسا پروٹیکٹڈ فرام انجری اینڈ آٹو ڈائجیشن، ٹھیک ہے۔ اب جو گیسٹرک میوکوسا ہے یہ کس طرح انجری سے اور آٹو ڈائجیشن کے آپ کے جو اسٹومک ہے اس کو بچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آٹو ڈائجیشن کا مطلب ہے کہ اپنی ہی سیل کو کھا جانا، اپنی ہی اسٹومک کے لیئر کو کھا جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس طرح یہ جو گیسٹرک میوکوزا ہے آپ کو آپ کے اسٹومک کو انجری سے بھی بچاتا ہے اور آٹو ڈائجیشن سے بھی بچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ گیسٹرک میوکوزا ہیز ڈیفینس میکینزم اگینسٹ دیز ہارمفل ایجنٹ ان 3 لیورز، ٹھیک ہے۔ اب گیسٹرک میوکوزا کیا کم کرتا ہے کہ وہ ایز اے ڈیفینس میکینزم کام کرتا ہے۔ ڈیفینس میکینزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو پروٹیکشن دیتا ہے، آپ کی اسٹومک کے لیئرز کو پروٹیکشن دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو گیسٹرک میوکوزا ہے، تاکہ آپ کے جو ایپیتھیلیل سیلز ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم جو ہارمفل ایجنٹس ہے اس کو پھر ہم 3 لیول میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں مطلب کیونکہ یہ ہارمفل ایجنٹس کے اگینسٹ ہی کام کرتا ہے اس لیے ہم اس کو 3 لیول میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پری ایپیتھیلیل، ٹھیک ہے، لیئر آف میوکس جیل، اس سب سے پہلا جو لیئر ہوتا ہے سب سے اوپر والا لیئر اس کو ہم کہتے ہیں پری ایپیتھیلیل لیئر، ٹھیک ہے، جس میں لیئر آف میوکس جیل ہوتا ہے، یہ ان دا فارم آف جیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں نے بتایا کہ وہ آسانی سے ایز اے سلیپری، کیونکہ یہ جیل کے فارم میں ہوتا ہے تو یہ ایز اے سلیپری لیئر بھی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا لیئر ہے پری ایپیتھیلیل لیئر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ایپیتھیلیل لیئر ہے، دا سرفیس ایپیتھیلیل سیل، وہ ایپیتھیل سب سے پہلے وہ جیل ہے، ٹھیک ہے، سب سے اوپر، اس کے بعد آتا ہے ایپیتھیلیل جو کہ ایپیتھیلیل سیل کا سرفیس ہوتا ہے۔ اب تیسرا اس میں آتا ہے سب ایپیتھیلیل جو کہ افیکٹو ہوتا ہے مائکرو سرکولیشن، ٹھیک ہے، میں ڈیٹ سپلائز نیوٹرنس اینڈ آکسیجن اینڈ آلسو ریموو ٹاکسک میٹابولک بائی پروڈکٹس، ٹھیک ہے۔ اب جو سب سے مین کام تو پھر یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مائکرو سرکولیشن میں یہ افیکٹو ہوتے ہیں، ٹھیک۔ سب سے پہلے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ نیوٹریشن
کی جو سپلائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں مدد پرووائڈ کرتا ہے، اور آکسیجن کی سپلائی میں بھی یہ مدد پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹاکسک میٹابولکس ہوتے ہیں، میٹابولک بائی پروڈکٹس، مطلب کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ٹاکسک میٹابولکس پروڈیوس ہوتے ہیں جب سیل اور باڈی جب یوز کرتا ہے، پروڈکٹس بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، باڈی میں، تو وہ ہو سکتا ہے ٹاکسک میٹابولک اس میں ہو، ٹھیک ہے۔ جب ٹاکسک میٹابولکس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو پھر ریموو بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو فائدہ مند چیزیں ہیں آپ نے لے لی، اپنی نیوٹریشن لے لی، اپنے آکسیجن لے لیا، سیل کو ضرورت ہے، باڈی کو ضرورت ہے، وہ تو لے لیا۔ اب جو نقصانی ہے، جو ٹاکسک ہے، پھر جو رہ جاتے ہیں جو کہ آپ کے سیل کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو سیل کو ڈیمیج کر سکتا ہے، تو یہ انہی ٹاکسک کو یہ ریموو کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کام ایک یہ بھی ہے۔ سو دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈے لیکچر۔ جس اسٹوڈنٹ کا جو بھی کویسچن ہو، میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ مجھ سے اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سب کو پتہ ہے، تو انشاءاللہ اس میں اتنی مشکل نہیں ہے۔ اگر پھر بھی ہو تو آپ واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر دیا کرے، ٹھیک ہے۔ تو دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈے لیکچر۔ تھینک یو۔